اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا جس طرح رب کائنات کی شان کے لائق ہے، درود اور سلام نبی مکرم عدل مفخم حسن مجسم رسول محترم محمد انور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ اور رہتی دنیا تک آنے والے آپ کے متبعین متبعات سب پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ کچھ خطبات سے ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک، آپ کی ولادت باسعادت، اس کا تذکرہ شروع کر رکھا ہے، اور پچھلے خطبہ میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم کی شادی جو ہے وہ اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ وقوع پذیر ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے فکر معاش کے معاملہ میں تگ و دو کی، جس طرح اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز بکریاں چرانے سے کیا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے پیشے کو اپنایا، اور پھر امت کا درد غم پریشانی زیادہ تر ہوتی چلی گئی۔ امت کے حالات کو دیکھتے جہاں تک ممکن ہوتا ان کی اصلاح فرماتے، اور لوگوں کی اصلاح کے لیے دن رات کوشش فرماتے۔ بالخصوص بد امنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی گراں سمجھا اور برا سمجھا، اور پرامن معاشرے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ جد و جہد فرمائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال تھی تو اس وقت کعبۃ اللہ کو جب قریش نے از سر نو اس کی تعمیر کی اور حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا، تو چونکہ وہ لوگ اخلاقیات اور عقائد سے عاری تھے، جو ذہن میں سما جاتا وہی کرتے، تو ان لوگوں نے ہر قبیلے نے کہا کہ ہمارا سردار اس حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھے گا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی کو فیصل تسلیم کر لو، جو صبح و دم کعبۃ اللہ میں آ جائے سب سے پہلے وہ حاکم ہوگا۔ چنانچہ اللہ احکم الحاکمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، سب نے دیکھا، بیک آواز کہا جاء الامین رضیناہ جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو یہ امین آ گئے ہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو بھی یہ فیصلہ فرمائیں گے ہم ان کے فیصلے پر راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ودیت کی ہوئی حکمت عملی سے چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھنے کا حکم دیا، اور سارے سرداروں کو کہا کہ اس کو اٹھاؤ۔ جہاں اس کی جگہ تھی اس کے برابر پہنچا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست شریف سے اپنے ہاتھ مبارک سے پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پہ فٹ کر دیا۔ سب راضی ہو گیا، متفق ہو گئے۔ یہ جو حالات تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد الوسع کوشش کی کہ قوم کے اندر بد امنی نہ پھیلے، امن و امان ہو جائے۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قوم کی بھلائی اور بہتری کی خاطر سوچ و بچار شروع کر دی۔ سب سے زیادہ تکلیف یہ تھی کہ اللہ کو چھوڑ کے یہ قوم کدھر جا رہی ہے، اور کوئی صحیح ایک راستہ اور جو ہے وہ سمت ہونی چاہیے۔
ایک پگڈنڈی ہونی چاہیے، ایک قانون اور دستور ہونا چاہیے جس کے اوپر ہم سب چل سکیں۔ اس پہ غور و خوض کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم سے دور رہنا شروع آپ نے کر دیا، یہاں تک کہ آپ اللہ کم الحاکمین کی کائنات کی چیزوں کے اوپر غور و خوض فرمانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کام کے لیے، مراقبہ کے لیے، غور و خوض کے لیے، اللہ کی تسبیحات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ حرا کے دامن میں ایک غار کا انتخاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے اور توشہ ساتھ لے جاتے، اور بعض روایات کے مطابق اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ ہوتی، اور جب آپ ریاضت عبادت میں مشغول ہوتے وہ کہیں ساتھ ہی کسی اور جگہ پہ ٹھہر جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا، آتے جاتے قافلے، آتے جاتے لوگ مسافروں، اور آپ ان کی خدمت بھی کرتے، توشہ ختم ہو جاتا، واپس گھر آتے، پھر لے جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو خواب دیکھتے، صبح وہ حقیقت کا روپ دار لیتا۔ خواب بھی انبیاء کی وحی ہوتی ہے، اور میرے آقا کا فرمان ہے سچا خواب جو ہوتا ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور تمام انبیاء کا خواب حقیقت وہی ہوتا ہے۔ چنانچہ رات کو خواب دیکھا، صبح اس کی تعبیر سامنے آ جاتی ہے روز روشن کی طرح، اور بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشنی دیکھتے اور آپ کو وہ مانوس لگتی۔ جبریل امین وہی لے کے نہیں آتے، ابھی روشنی آتی، اور پھر خواب شروع ہو گئے۔ خواب جو رات کو آتا، صبح اس کی تعبیر۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواب میں جبریل امین علیہ السلام آئے، اور یہ بھی روایات میں آتا ہے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی حفاظت اور صیانت کے لیے اور آپ کو مانوس کرنے کے لیے حضرت اسرافیل نے آپ کا ساتھ دیا، اور 3 سال کے بعد جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نمودار ہوئے اسی غار حرا کے اندر، اور کہا کہ اقرا پڑھیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا ہوں ہی نہیں۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، فغطنی ثم ارسلنی، مجھے اپنے سینے سے لگایا، زور سے دبایا، پھر چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا۔ 3 مرتبہ یہ کہا کہ اقرا اقرا، اور تیسری مرتبہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیات سورہ علق کی پہلی وحی ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی اپنے رب کا نام لے کے رب کے نام کی مدد سے پڑھیے۔ الذی خلق، جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ خلق الانسان من علق، اور وہ اللہ جس نے انسان کو جمے ہوئے لوتھڑے اور خون سے پیدا کیا، یعنی ایک شکل اس کی ابتدائی لوتھڑا ہوتی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ آپ پڑھیے کیونکہ آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، بڑا ہی صاحب عزت ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ مالک، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، علم الانسان، جس نے انسان کو وہ علوم و فنون سکھا دیے جو وہ پہلے قطعاً نہیں جانتا تھا۔ پہلی وحی ان آیات پہ مبنی تھی، اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے۔ یہ ایک انہونی تھی، ایک انوکھی بات تھی۔ ان آیات پہ ذرا غور فرمائیں گے۔ اقرا وربک الاکرم،
آپ پڑھے ہوئے تو نہیں ہیں، لیکن پوری کائنات قلم کے ذریعے پڑھتی ہے، آپ اپنے رب کے کرم کے ذریعے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر کوئی استاد نہ تھا، کوئی معلم نہ تھا۔ اگر ایسا معاملہ ہو جاتا تو لوگ کہتے کہ استاد اعلیٰ ہوتا ہے کہ شاگرد اعلیٰ ہوتا ہے، یہ تو فلاں سے پڑھا ہوا ہے، اللہ کا کلام ہی نہیں، نعوذ باللہ اس بندے کی باتیں یہ بتا رہا ہے۔ تو رب العالمین نے نبی مکرم کی تعلیم کا ذمہ بھی اپنے اوپر لیا ہے۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پوری کائنات کو اللہ نے قلم کے ذریعے سکھایا ہے، آپ کو اپنے کرم کے ذریعے سکھا رہا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، جس طرح انسان کو جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا اللہ نے سکھا دیا، اسی طرح جو کچھ آپ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ آپ کو تعلیم دے رہے ہیں۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، رب العالمین فرماتے ہیں آپ کو نہیں پتا تھا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، رسالت کیا ہے، نبوت کیا ہے، آپ کو نہیں پتا تھا، لیکن ہم نے آپ کی طرف وحی کی تو آپ کو تعلیم دی۔ تو ما کان و ما یکون کے عالم آپ نہ تھے، بلکہ علم الانسان ما لم یعلم، جس طرح انسان جو کچھ نہیں جانتا اللہ نے قلم ذریعہ بنایا، اس طرح آپ کچھ بھی نہیں جانتے تھے ان معاملات کے متعلق، تو رب العالمین نے آپ کو اپنا کرم کا ذریعہ بنا کے سب کچھ سکھا دیا۔ اور وہ سب کچھ کا تعلق دین حنیف، دین اسلام سے ہے۔ جن چیزوں کا علم میرے رب نے نہیں دیا اور جن چیزوں کا علم عطا کر دیا وہ بذریعہ وحی تھا۔ اس لیے پہلی وحی عید نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، پریشان ہیں، اور لقد خشیت علی نفسی، اماں جی خدیجہ سے کہتے ہیں مجھے اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا ہے، زملونی، لہٰذا میرے اوپر کمبل دے دو۔ کمبل دے دیا گیا، فوراً نہیں پوچھا۔ یہ معاملہ فہم خواتین جو ہوتی ہیں، معاملہ فہم، اور اماں جی جیسا معاملہ فہم کون ہوگا جو سید المرسلین کی زوجہ محترمہ ہوں، جو ہماری سب سے بڑی اماں جان ہو، امہات المومنین میں سے سب سے بڑی ام المومنین اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کچھ نہیں پوچھا، لٹا دیا۔ آپ کو افاقہ ہوا، پھر سوال کیا، آقا سرتاج کیا معاملہ ہے؟ فرمایا لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ یوں محسوس ہوتا ہے میری جان کو خطرہ ہے۔ عرض کرتی ہیں آقا ذرا معاملہ تو بتائیں، ہوا کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا۔ اب کچھ روایات میں آتا ہے کہ اماں جی خدیجہ نے پہلے تسلی دی، طبقات ابن سعد کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ محمد بن اسحاق نے مغازی میں یہ بات لکھی ہے، کیا کہ کہنے لگیں آقا جو یہ آپ بات بتا رہے ہیں یہ بات پریشانی اور خطرے والی نہیں، یہ سعادت اور خوشی والی بات ہے، ایسے تو انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، اور میری طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ ورقہ بن نوفل کی رشتے میں بہن لگتی تھی، اور ورقہ بن نوفل زمانہ قدیم سے عیسائیت قبول کر چکے تھے اور آسمانی کتابوں کے ماہر تھے، اور اپنے دور میں یہ تورات کا ترجمہ عبرانی سے عربی میں کرتے تھے، تو بہت بڑی سعادت تھی ان کے لیے۔ جب ان کے پاس لے کے گئی تسلی اور تشفی کے لیے تو انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے، ھذا ناموس الذی قد انزل علی موسیٰ، یہ تو وہی فرشتہ معزز اور محترم ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا۔ کاش لو کنت جزعا، کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، توانا ہوتا، اذ اخرج کا قوم کا،
جب آپ کی قوم آپ کو نکال دیتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اہم مخرجیہ، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ میں نے تو کبھی کسی کو تکلیف بھی نہیں دی۔ ورقہ کہنے لگے یہ پیغام جو بھی لے کے آیا ہے اس کے ساتھ یہی سلوک ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے ماننے والے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے والوں پہ رحم فرمائے اور ان کی اس مساعی کو قبول فرمائے۔ یہ بہت بڑا منصب ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن کے گھر تشریف لاتے ہیں اور اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تسلی دیتی ہیں۔ یہ کتاب بدء الوحی، صحیح بخاری شریف کی کتاب باب ہے کہ وحی کیسے شروع ہوئی، باب کیف بدء الوحی اور کتاب الوحی اس سے شروع ہوئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کی راویہ ہے، وہ کہتی ہیں اماں جی خدیجہ نے 6 جملے بولے آپ کی تسلی کے لیے۔ واللہ، اللہ کی قسم، انکا لتصل الرحم، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ضائع نہیں کریں گے۔ واللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ، آپ کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ واللہ، اللہ کی قسم، انکا لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل القل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ کے اندر یہ 6 صفات ہیں، اور جو ان بہترین صفات کا حامل ہو رب العالمین تو اس سے کوئی بہت بڑا فرض لینا چاہتے ہیں، اس کو تو فرض منصبی سونپنا چاہتے ہیں، آپ پریشان ہیں۔ انکا لتصل الرحم، سب سے پہلی آپ کے اندر خوبی کیا ہے؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ آپ کی خوبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اماں جی خدیجہ کب بیان کر رہی ہیں؟ جب ابھی آپ پہ نبوت کا اظہار نہیں ہوا تھا، واضح نہیں ہوئی تھی۔ انکا لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر یہ انداز ہوگا کہ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انداز کو بار بار دیکھا اور آپ کی صفت کے اندر اس کو شامل کیا۔ اور یہ نہیں کہ آپ نے تو کی ہوئی ہے، نہیں، کرتے ہیں، آپ کا تو وتیرہ اور انداز ہے، آپ کی تو سنت شریف ہے۔ انکا لتصل الرحم، آپ تو مسلسل صلہ رحمی فرماتے ہیں۔ یہ مضارع کا ہے، اب بھی کر رہے ہیں، آئندہ، یعنی اب اور آئندہ یہ دونوں معنی میں آتا ہے۔ آپ تو کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ رشتہ داروں سے اور رشتہ داروں کے بعد جو آپ کے اور قریبی ہوتے ہیں ان سے آپ محبت پیار سے پیش آتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں اور ان کی معاونت کرتے ہیں ہر طریقے سے۔ وہ بے شک گالیاں دیں، وہ بے شک زبان درازیاں کریں، وہ بے شک آپ کا نقصان کریں، وہ بے شک آپ کے ہر وقت برائی کرتے رہیں، لیکن آپ نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے صلہ رحمی۔ اگر میرے ساتھ کوئی صلہ رحمی کرے گا تو میں بھی اس کے ساتھ کروں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ لیس الواصل بالمکافی، لیس الواصل، وہ بندہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بالمکافی، جو عدلے کا بدلہ کرتا ہے۔ وہ کرے گا تو میں کروں گا، وہ نہیں کرے گا تو میں بھی نہیں کروں گا۔ یا اس کا سلوک تو دیکھو پہلے۔ یہ جو بدلہ دینے والا بندہ ہے وہ صلہ رحمی کرنے والا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ لیس الواصل بالمکافی۔ کیوں؟ میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کے اندر یہ معنی نہیں کرتی، بلکہ کون سا معنی کرتی ہے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، میرے کچھ عزیز ہیں
میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ برا کرتے ہیں، میں ان کا بھلا کرتا ہوں وہ میرا نقصان کرتے ہیں، میں ان کی اچھائی بیان کرتا ہوں وہ میری برائی بیان کرتے ہیں، میں ان کو دیتا ہوں وہ مجھ سے چھین لیتے ہیں۔ الغرض ہر وہ کام وہ کرتے ہیں جو میرے نقصان میں جاتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنتا قلتا صدقتا، اگر تم نے سچ کہا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ تو صفہم الملہ، تم ان کے منہ کے اندر خاک ڈال رہے ہو۔ ولا یزال معک من اللہ حافظ ما دمت علیہ، اور جب تک تم اپنی اس کوشش اور کاوش میں رہو گے اور اپنی اس اچھائی کے اوپر عمل کرتے رہو گے تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ تمہارے اوپر مقرر ہو جائے گا جو ان کے شر سے تمہیں محفوظ کرتا رہے گا، تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صلہ رحمی فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ نبوت سے پہلے صلہ رحمی کرتے تھے۔ جب نبوت آ گئی تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے رشتہ دار میرے دوست نہیں ہیں۔ اپنے رشتہ دار قبیلوں کے نام لیے، فلاں 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 قبیلہ میرا رشتہ دار تو ہے لیکن میرا دوست نہیں ہے۔ میرا دوست کون ہے؟ میرا دوست اللہ ہے اور ایماندار ہیں۔ ان ولی اللہ والذین آمنوا، اللہ میرا دوست ہے اور یہ تمام مومنین میرے دوست ہیں۔ میرے رشتہ داروں، تم میرا کلمہ تم نے نہیں پڑھا، تم میرے دوست نہیں ہو، لیکن تم میرے رشتہ دار ہو۔ تم نے جو کیا جو کر رہے ہو کرو، لیکن میں یہ کروں گا کہ اس رشتہ داری کی بنا پہ اس کا خیال رکھتے ہوئے تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے۔ اماں جی اس لیے فرما رہی ہے انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، وتصدق الحدیث، اور آپ تو سچ بولتے ہیں۔ یہ آپ کی صفت، آپ کو پتہ ہے نا، الصادق بھی آپ کو کہتے تھے، الامین بھی آپ کو کہتے تھے۔ صادق کہ یہ ہمیشہ سچ بولنے والی شخصیت ہے، الامین یہ ہمیشہ امانت دار بھی ہے اور امن چاہنے والی ہستی ہے۔ اب تو یہ لفظ کمڑا ہو گیا صادق الامین، اور یہ غیر نبی کے لیے جچتا ہی نہیں ہے، بلکہ غیر نبی کیا، صادق الامین، یہ دونوں صفات کسی اور نبی نے بھی ہم نے نہیں دیکھی۔ ہم نے دونوں صفتیں موجود ہیں لیکن دونوں لقب اکٹھے نہیں دیکھے، کہ جس کی قوم نے، یہ قوم کی طرف سے تھا نا، کسی نبی کی قوم نے صادق بھی کہا اور امین بھی یک وقت کہا ہو کسی نبی کو، قرآن و حدیث سے اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انبیاء صادق اور امین نہیں تھے، قوم کی طرف سے یہ اکٹھے دو لقب نہیں ملے سوائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کسی کو۔ اور اب صادق امین، فلاں بھی صادق الامین ہے، فلاں بھی صادق الامین ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کہاں یہ دنیا دار اور کہاں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بڑی جناب محمد الرسول اللہ کی گستاخی اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں جی کہتی ہیں وتصدق الحدیث، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور نبوت سے پہلے بھی صادق تھے اور نبوت کے بعد بھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چادر لہرائی اس وقت بھی کیا انہوں نے کہا، جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا وفی روایت ما جربناک الا صادقا، آپ تو سچے ہیں، جو بھی کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔
اور اسی لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول مومن ایماندار بندہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے اللہ کے رسول کا امتی بن جاتا ہے، ایک مومن اس میں فلاں خامی ہو سکتی ہے، فلاں خامی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ میرے آقا سے یہ پوچھا گیا، آقا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا بالکل ہو سکتا ہے، لیکن جب پوچھا گیا آقا کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، تو میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ قطعاً نہیں، ایمان اور جھوٹ متضاد چیزیں، یہ ایک دل میں تو نہیں رہ سکتی۔ چلے میں بھی اور آپ بھی اپنے گریبانوں میں جھانکیں ذرا، مطلب ہماری نسبت رسول اللہ سے کیسے ہوگی؟ وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، یاد رکھو سچائی ہمیشہ نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہمیشہ ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راہ راست پہ آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے آقا آپ تو سچ بولتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْقَلْ، اور آپ ایسی ہستی ہیں کہ آپ لوگوں کی ذمہ داریاں اور بوجھ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معاشی حالات بہتر ہوئے، یعنی جب کام کرنا شروع کیا، یہ سمجھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشی معاملات نپٹانے خود شروع کیے تو سب سے پہلا کس کی ذمہ داری جو ہے اپنے کندھوں پہ لی؟ آپ کے چچا جناب ابو طالب جو آپ کے کفیل تھے، چونکہ وہ بڑے تھے ان کا فرض تھا، وصیت بھی تھی، لیکن ایسا معاملہ آپ کے لیے تو کچھ نہ تھا۔ آپ نے دیکھا کہ میرے چچا کی اولاد زیادہ ہے اور اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں اور یہ صحیح طور پہ ان کو سنبھال نہیں پا رہے، تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ یہ وجہ تھی جناب علی کو اپنی کفالت میں لینے کی کہ چچا جان علی مجھے دے دیں، میں اس کی پرورش کروں گا، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے اخراجات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ برداشت کرتے تھے۔ وَتَحْمِلُ الْقَلَّ، آپ لوگوں کی ذمہ داریاں خود اٹھا لیتے ہیں، اور نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مثال صرف دیتا ہوں کہ جب آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تو میت کی طرف سے کہتے کہ اس کے ورثاء ہیں، ہاں جی ہیں، آپ فرماتے اس کا اگر کوئی قرض ہے جی ہے، فرماتے اگر قرض ہے تو ورثاء میں سے کوئی بندہ قبول کر لے، ذمہ داری لے لے، کوئی ذمہ داری رشتہ دار ظاہر بہن بھائی لے لیتے ذمہ داری، تو میت پاک ہو جاتی تو آپ جنازہ پڑھاتے، قرض دار کا ایسے جنازہ نہیں آپ پڑھا دیتے، اور ہر بندے کا چھوٹا موٹے معاملات اس وقت بھی ہوتے تھے اور بلکہ زیادہ ہوتے تھے، تو اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہتے ہیں کہ اس میت کے لیے قرض کی جو ذمہ داری کون قبول کرے گا، تو جب کوئی اس کا رشتہ دار نہیں ہوتا، کسی کا کوئی یا قبول نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف اشارہ فرماتے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں سب سے زیادہ حقدار ہوں، ان مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہوں، اس کا قرض میرے ذمے آیا، اور پھر آپ جنازہ پڑھاتے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ لوگوں کی ذمہ داریاں، لوگوں کے بوجھوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھانے والے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اس سے آگے آئندہ جمعۃ المبارک کو بیان کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہر جمعے دوسرے خطبہ میں یہ یاد دہانی کراتا ہوں کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی سیرت کا ہر لمحہ، شب و روز اور سارے لمحات، خوشی غمی، تم سب کے لیے ایمانداروں کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ یہ میں نے ایک اصل بھیجی ہے، اس کی نقل کرتے کرتے آ جاؤ۔ جو اس کی نقل کرے گا وہ میرا بندہ ہوگا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اس میرے رسول کی نقل کرے گا وہ میرا بندہ ہوگا، اور جو اس کی نقل نہیں کرے گا وہ میرا بندہ نہیں ہوگا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ضمن میں یہ ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی، الا من ابا، مگر وہ شخص جنت میں نہیں جا سکے گا جس شخص نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ صحابہ تڑپ اٹھے، آقا ایسا کون بدبخت ہوگا جو خود بخود اپنی زبان سے جنت میں جانے سے انکار کر دے، جنت اس کے لیے کھلی پڑی ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اطاعنی دخل الجنہ، جس بندے نے تو میری اطاعت کی، چونکہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، وہ تو جنت میں چلا گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے اپنی منمانی کی، کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے رکھا، لیکن میری سیرت کو نہیں دیکھا کہ آقا نے زندگی کیسے گزاری ہے، اپنی منمانی میں رہا، تو گویا کہ اس نے جنت کے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ تو اس لیے ہم سیرت النبی سنتے ہیں اور سناتے ہیں، تاکہ جہاں جہاں میری اور آپ کی کمی ہو، جہاں جہاں کجی ہو، جہاں جہاں اونچ نیچ ہو، ہم اس کو برابر کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت الرسول سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اتوار والے دن کا آپ دوست احباب کو یاد ہوگا، الحمدللہ دوست احباب بڑے شوق ذوق سے تشریف لاتے ہیں، تو میں تو آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، بلکہ آپ ایسا کیا کریں کہ دوست احباب کو ساتھ بلائیں، جس طرح جی اگر کوئی قرض بھول جائے، کوئی چھوٹے پیسے کریانے کی دکان سے ہم بھول جاتے ہیں، یا کسی آس پاس کے رشتہ دار کو دینا واپس کرنا بھول جاتے ہیں، اس کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے؟ بول کے روزہ لیں تو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کی مثال یہ آپ کو دے رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں ہے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہوگا، تو آپ اس سے بڑھ چڑھ کے کہیں صدقہ خیرات کر دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات آسان فرما دے گا۔ تو اتوار والے دن کی میں یہ گزارش کر رہا تھا آپ سے کہ میں آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں، کیونکہ یہ میں آپ کے لیے داعی ہوں قرآن کی طرف بلانے والا، اور میں اکیلا نہیں ہوں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، میرے آقا نے فرمایا میری امت کا ہر بندہ داعی کتاب و سنت ہے۔ اگر آپ بیان نہیں کر سکتے تو آپ بیان کی طرف لوگوں کو بلا سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، لے کر آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کریم کی تعلیم کو عام کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔